بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رضی حسن. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کلائنٹس کی طرف سے بھی اور دوسرے دوستوں کی طرف سے بھی کہ ڈیٹ ایکسٹینشن کے اوپر ایف بی آر کیا مزید ڈیٹ بڑھائے گا 31 اکتوبر 2023 سے آگے. تو کچھ چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں. دیکھیں، ایک تو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جب ریٹرن فارم فائنل ہو جاتا ہے تو ایک ایس آر او کے تھرو نوٹیفائی ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹیکس پیئر کو 90 ڈیز کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو یعنی عام طور پہ اگر دیکھا جائے تھیوریٹیکلی تو 1 جولائی کو فارم اپلوڈ ہونا چاہیے اور 30 سپٹمبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ فارم میں بہت زیادہ ایشوز تھے. فارم اپ گریڈ بھی کیا گیا. ایف پی آر نے اپنا سسٹم IRS 2.0 لانچ کیا اور اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں بہت، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک ٹرائل اینڈ ایرر والا معاملہ بھی ہے، جس کو جو ایررز تھے وہ انہوں نے کچھ ایررز جو ہائی لائٹ کیے وہ کچھ درست بھی کر لیے گئے. اسٹل کچھ جگہوں پہ پرابلم ابھی بھی ہے. اب جو ڈیٹ بڑھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ایک تو جو سفیشینٹ ٹائم ہے وہ تو ٹیکس پیئر کو نہیں ملا ہے. تو جو اپیکس باڈیز ہیں، جو ٹریڈ باڈیز ہیں اپیکس، وہ اپروچ کر رہی ہیں ایف بی آر کو کہ آپ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کریں ایٹ لیسٹ 15 ڈیز، یعنی 15 نومبر تک ایٹ لیسٹ. اور ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ ریونیو کے بارے میں کیا ہے. دیکھا جائے تو اب ان کا یہ کلیم ہے کہ اب 1 کروڑ کے قریب ٹیکس پیئرز NTNs ایشو ہو چکے ہیں، جس میں سے 4.4 ملین 44 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ریٹرن فائل کرتے ہیں اور اس میں سے تقریباً 14 لاکھ جو ہیں وہ سیلریڈ کلاس ہے. تو اگر اس نمبر کو ہم اڈاپٹ کر لیں تو اس وقت جو ریٹرنز ہیں اس میں ابھی گیپ ہے اور جو سبمیشنز ہیں وہ ابھی 3 ملین کو ٹچ نہیں کیا، اس سے بلو ہیں. تو اگر یہ اس پوزیشن کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی ٹارگٹ سے پیچھے ہیں. تو اس وجہ سے بھی چانسز ہیں کہ ڈیٹ بڑھے گی. دوسری بات یہ کہ جو فیئر ٹائم ملنے والا آپشن ہے اس وجہ سے بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈیٹ 15 تک ایکسٹینڈ کی جائے گی. پھر کچھ اور جیسے بات ہوئی تھی سیکشن 7E کے حوالے سے، اس کے اندر بھی فردر کئی دفعہ بیچ میں چینج آ چکا ہے. 7E کے فارم کو انہوں نے پہلے الگ کیا تھا، پھر اس کو ریٹرن کا حصہ بنا دیا. ریٹرن کا حصہ بنانے کے بعد اس کے اوپر فل کرنے کا، پھر اس کے بعد کچھ جگہوں پہ ایگزمپشنز تھیں، جیسے پنجاب میں سب جوڈس ہے معاملہ. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک فارم کے اوپر ایک چینجز کچھ ہوئی ہیں. تو یہ جو ٹرائل اینڈ ایرر والی بات ہے، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے جو میری اپنی پرسنل اوپینین ہے وہ یہ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی 15 ڈیز ایٹ لیسٹ. لیکن احتیاطاً میں بھی آپ کو یہ سجیشن میری یہ رہے گی کہ آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں. اب ایکسٹینشن کی اپلیکیشن کے اندر بھی ایک ایشو آ رہا ہے. جب آپ فارم میں جاتے ہیں ڈکلیریشن میں اور ایکسٹینشن کے لیے کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا آتا ہے فردر ایکسٹینشن. حالانکہ فردر ایکسٹینشن والا ورڈ صحیح نہیں ہے. اس کو فرسٹ ایکسٹینشن ہونی چاہیے. یہ انیشیل ہے کیونکہ 31 اکتوبر تک تو ایک بلینکٹ ایکسٹینشن ہو گئی تھی، تو اس لیے فردر ایکسٹینشن وہاں ہوتی ہے جہاں ایک ایکسٹینشن پہلے سے لی گئی ہو. تو ٹیکنیکلی یہ بھی ایک ایرر ہے سسٹم میں، جس کو شاید یہ اب درست کر لیں گے یا کر بھی رہے ہو سکتا ہے ٹیم اس پہ کام کر رہی ہو. لیکن فردر ایکسٹینشن کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو کئی جگہ ریجیکشن بھی آ رہی ہے، اور جو ریجیکشن ہے اس کا ریزن مطلب یہ کہ اس وقت ایشوز ایکسٹینشن لینے پر بھی ہیں. تو اس وجہ سے بھی شاید ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہماری یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی 15 ڈیز. لیکن احتیاطاً ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے امپورٹنٹ کیسز کی ایکسٹینشن فائل کر دیں. ایکسٹینشن فائل کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے. صرف ڈکلیریشن میں جا کے ایکسٹینشن کو کلک کر کے اس میں 15 ڈیز کا بہت تھوڑی چینجز ہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا. بہرحال یہ کہ جو میں نے آپ کو جیسے لیگل پوائنٹ بتایا اور جو میں نے آپ کو ٹیکنیکل بات بتائی اور جو اس کے وقت لوگوں کی اپروچ ہے اپیکس باڈیز کی، ان سب کی روشنی میں یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ ڈیٹ بڑھنے کے چانسز ہیں. اچھا، اس میں 1-2 پوائنٹس اور ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ شیئر کیے جائیں آپ لوگوں کے ساتھ. دیکھیں، اگر آپ ایز اے ٹیکس مین دیکھیں جو ایف بی آر کلیکشن کر رہی ہے، ظاہر ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں کر رہی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ٹیکس کا جو بیس ہے وہ بڑھے. اب اس میں انہوں نے کچھ چیزوں کو ایڈ کیا، مثلا معلومات کو اپ گریڈ کیا.
پہلے کچھ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. اب ایف بی آر کا کہنا یہ ہے کہ یہ شو اسٹاپر نہیں ہے. اگر معلومات نہیں آ رہی تھیں، جیسے ابھی انہوں نے بینک کی معلومات کو کچھ عرصے پہلے اپڈیٹ کیا، پلس یہ کہ کچھ اور معلومات تھیں جو امپورٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ نہیں آ رہی تھیں، کہیں اور ایم آئی ایس کو تھوڑا بہتر کیا، تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی کئی جگہوں پر ڈیلے ہونے کا چانسز تھے. اس کو اپ گریڈ کرا ہے تو پرابلی اس چیز کو بھی بیس بنا کر یا ایک اس چیز کی بیس کے اوپر ڈیٹ بڑھانے کی بات کی جا سکے. اہم بات جو میری پرسنل آبزرویشن ہے یہ کہ بینکس اس طرح سے ٹائم نہیں دیتے. جب یا تو آپ آن لائن جمع کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایف بی آر اناؤنس کرتا ہے کہ جی بینکس کھلے ہوں گے اور آفیسز کھلے ہوتے ہیں. لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے اتھارٹیز کے ساتھ بھی کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہوتے اور ٹیکس پیئر کو ایشو آتا ہے. تو ریونیو جمع کرنے کی جو باڈیز ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے کوآپریٹ کرنا چاہیے اور جو اناؤنسمنٹس ایف بی آر کرے اس کو آنر کرنا چاہیے. اس وجہ سے بھی کئی جگہوں پر ڈیلے ہوئے ہیں. دیکھیں، اللہ بہتر کرے، جو بھی ہمارے لیے بہتر ہو. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. تھینک یو ویری مچ.